بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ العربیہ.net پر ایک خبر شائع ہوئی کہ موریتانیہ کے ایک شہری نے اپنی بیٹی کے نکاح کے عوض رقم، سونا چاندی، زمین جائیداد نہیں مانگی، بلکہ دلہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجنے کا تقاضا کیا، اور دلہا نے یہ انوکھا حق مہر ادا کر دیا، جبکہ دلہا کے والد کا اصرار ہے کہ حق مہر جو کہ 1 ملین درود شریف تھا، اس حق مہر کو نکاح فارم میں درج کیا جائے۔ جیسے ہی سوشل میڈیا پر یہ خبر نشر ہوئی تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اپنے انداز و خیالات کے مطابق تبصرہ کرنے لگے۔ جہاں اس اقدام کی تحسین کی گئی، وہیں اس کے مخالفین کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ مخالفت کرنے والے حضرات اسے اسلام میں بدعت قرار دے رہے تھے، جبکہ سماجی سطح پر اس کی حمایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ قدم شادی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مالی طور پر مستحکم نہ ہونے کے باعث بر وقت شادی نہیں کر پاتے اور ان کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے۔ سماجی کارکنوں نے نکاح اور مہر کے اس منفرد انداز فکر کو اپنانے کا بھی مطالبہ کیا، کیونکہ درود شریف تو خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اور ایک نئی شادی شدہ زندگی کا آغاز اگر درود شریف پڑھ کر کیا جائے تو یہ خیر و برکت سے کم نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس کام کی ابتدا ہی خیر سے کی گئی ہو، اس کام کا آغاز اور انجام انشاءاللہ ہمیشہ خیر ہی رہے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے واقعے میں بتایا کہ درود شریف تو خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اور یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر کیا تھا؟ انہوں نے کیا حق مہر دیا تھا؟ انہوں نے بھی درود پڑھا تھا۔ احادیث کی کتب میں یہ واقعہ سننے کو مل جائے گا، پڑھنے کو مل جائے گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ میرا اس سے نکاح کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو میں آپ کا نکاح اس سے کر دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا۔ تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے کسی کتاب میں تعداد زیادہ لکھی ہوئی ہو، لیکن بہرحال حق مہر درود شریف ہی تھا۔ اگر یہ ضعیف حدیث بھی ہے تو حدیث نا، اور کام کا آغاز درود شریف سے کیا گیا۔ اگر ایک سروے کرے، میرے پاس تو بہت سے لوگ میسیج کرتے ہیں، بہت سے خواتین میسیج کرتی ہیں، اور ان میسیج کرنے والوں میں اگر ان کی تعداد دیکھی جائے اور ان کی عمر دیکھی جائے تو عمر جو ہے وہ 30 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ خواتین کی تعداد بتا رہا ہوں، خواتین کی عمر بتا رہا ہوں۔ اس عمر کی خواتین
آج بھی شادی کے انتظار میں گھروں میں بیٹھی بال سفید کر رہی ہیں، اور یہ تعداد 50-60% سے بڑھتی بڑھتی اب 80-90% تک پہنچ رہی ہے کہ شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اچھے رشتے نہیں ملتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ملتے، کہیں پیسے والے نہیں ملتے، کہیں شکل و صورت نہیں ملتی، اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈیں تو آج کل رہی ہی نہیں۔ تو اس سب میں اگر دیکھا جائے تو درود شریف کو اگر حق مہر بنا لیا جائے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، لڑکی والوں کے لیے بھی اور لڑکے والوں کے لیے بھی۔ کام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے۔ آپ آج ہمت کر لے، آج ارادہ کر لے، آج نیت کر لے کہ ہمیں حق مہر میں لڑکے والوں سے درود شریف چاہیے، تو آپ کی آگے کی منزل آسان ہو جائے گی نکاح کی، اور یہ نکاح خیر و برکت والا ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں جنہیں لوگ بدعت قرار دے رہے ہیں، بے شک دیکھیں، آپ کوئی بھی اچھا کام شروع کر لیں، جہاں آپ کو حوصلہ دینے والے ہوں گے وہیں پر آپ کو برا بھلا کہنے والے یا ٹوکنے والے بھی ہوں گے، اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی اچھا کہنے والوں کی نسبت۔ تو دنیا کو جتنا مرضی اچھا بن کر دکھا دے، کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی جاتا ہے۔ شادی کی بات ہو رہی ہے تو شادی میں جتنا مرضی اچھا کھانا بنوا لے، جاتے جاتے کوئی ایک آدھا بندہ، کوئی خالہ، کوئی پھوپھی کہہ ہی جائے گی کہ فلاں چیز اچھی نہیں بنی ہوئی تھی، ہمیں تو یہ چیز نہیں ملی، ہمیں تو وہ چیز نہیں ملی، اور اس بات پہ منہ بھی بنا لیے جاتے ہیں۔ تو جتنا مرضی اچھا کر لیں، لوگوں نے اس میں نقص نکالنے ہی ہے، اس کو برا کہنا ہی ہے۔ لیکن درود شریف جس کو سراپا خیر ہی خیر کہا گیا، برکت ہی برکت کا نام دیا گیا، اس کے اچھا ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اسے اپنی زندگیوں میں رائج کرے، چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں اس کو رائج کر لے۔ مثلاً کسی سے کوئی چیز پکڑ رہے ہیں یا کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ کچھ احتیاطی تدابیریں ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ درود شریف کن موقعوں پر نہیں پڑھنا چاہیے اور درود شریف پڑھتے وقت کیا کیا احتیاط برتنی چاہیے۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر چھوٹے چھوٹے کاموں کو درود شریف سے منسلک کریں۔ جو بھی کام شروع کرے بسم اللہ پڑھے، درود شریف پڑھے۔ جب آپ کی زندگی میں درود شریف رچ بس جائے گا تو پھر عشق کا اصل مزہ آئے گا، اور آپ اسے خود محسوس کریں گے، اس کی حلاوت آپ کو خود محسوس ہوگی۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، ہمت اب آپ نے کرنی ہے، شروعات آپ نے کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کی گاڑی کو دھکا ہم لگا رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، ابتدا کرے، کوشش کرے، برکت اللہ پاک دے گا۔ تو آج سے ہی ارادہ کر لے، نیت کر لے، نیت پر بھی ثواب ملتا ہے، اور جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اجر ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ اچھا سوچ کر، مثبت سوچ رکھتے ہوئے درود پاک کو فروغ دے رہے ہیں تو آپ کو اچھا ہی اجر ملے گا۔ اجر لوگوں نے نہیں دینا، اس لیے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کرنے میں، پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا اجر بھی اللہ پاک دے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔